السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماہ رمضان المبارک کا عظمت والا مہینہ جمعہ کا مبارک موقع ہے. بارگاہ خدا جل جلالہ نے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے جتنے بھی ہمیں تہوار دیے ہیں، عید کے مواقع دیے ہیں، خوشی کے موقع عطا فرمائے ہیں، اور پچھلے شریعت میں انبیاء علیہ السلام کے دین میں اللہ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اس میں کوئی ایسا طریقہ آج تک نہیں بتایا جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو، جس کی وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑ جائے، جس کی وجہ سے لوگ تذبذب کا شکار ہو. ایک بہترین دین دیا، ایک صاف ستھرا دین دیا، ایک پاک مذہب دیا، امن والا، عافیت والا، سلامتی والا، برکت والا، نعمت والا، دونوں جہاں میں مالامال ہونے والا کامیابی کا راستہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے دیا. جو ہماری تھنکنگ ہے، ہماری سوچ ہے کہ قرآن صرف آخرت کا پیغام بتاتی ہے،
قرآن میں صرف آخرت کا پیغام ہے، قبر کی باتیں ہیں، آسمان کے اوپر کی باتیں ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر صرف قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آسمانی دنیا پہ کیا ہوگا، یہی باتیں ہیں ہمارا اور آپ کا یہ ماننا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کیسے؟ مولویوں کو دیکھ کر، حفاظ کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان بیچاروں کو دنیا کیا معلوم، ان بیچاروں کو مارکیٹ کیا معلوم، ان بیچاروں کو فلاں فلاں چیزیں کیا معلوم ہے، لیکن تجربہ نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ تجربہ کیوں نہیں رہتا؟ تجربہ اس لیے نہیں رہتا کہ یہ لوگ باہر زیادہ نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نہیں نکلتے تھے زیادہ۔ ایک مرتبہ جب نکلے زرا کو بیچنے کے لیے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے پوچھا علی ادھر کدھر؟ نہیں، آپ کا تو بازار آنا جانا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، کوئی خطیب صاحب کو بازار میں دیکھ لیے، مؤذن صاحب کو، عالم صاحب کو، امام صاحب کو دیکھ لیے تو خدمت کے جذبے میں پوچھتے ہیں کہ آپ ادھر ایسے کیسے آئے؟ تو عثمان غنی نے بھی یہی سوال کیا۔ فرق اتنا یہ ہے جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا بازار میں زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا، جو دین کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں ان کا بازار میں زیادہ کام رہتا، کاروبار رہتے، فلاں فلاں فلاں، اتنا ہی فرق ہے۔ اس فرق کو ہم کیا سمجھے اس فرق کو لے کر کہ یہ مولویوں کو، یہ علماء کو یہ دنیا کی باتیں معلوم ہی نہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا۔ ایک بات ذہن نشین کر دیں، شریعت اسلام نے جو بھی دین، جو بھی طریقہ بتایا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ کوئی کام نہ خدا نے ایسا بتایا، کوئی کام نہ ہمارے نبی نے ایسا بتایا جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہو، آخرت میں نہ ہو۔ آئندہ جمعہ تک میں آپ حضرات کو مہلت دیتا ہوں، کوئی ایک ایسی سنت یا ایسا عمل آپ مجھے بتا دیں کہ خدا اور رسول نے یہ پیغام دیا، اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہے یا صرف آخرت میں ہے، دونوں میں سے کسی ایک میں ہے، تو انشاءاللہ میری طرف سے عمرے کا پورا خرچ ادا کروں گا، عارف صاحب کے سامنے ہوگا۔ کوئی ایسی سنت، کوئی ایسا حکم اللہ کا بتا دے جس سے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ نہ ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک کا ہی فائدہ ہو، اگر ایسے دلیل کے طور پہ وہ ایک چیز لے آئے تو انشاءاللہ وہ دلائل اگر مکمل ہو جائے عمرے کا پورا خرچ میں انشاءاللہ ادا کروں گا۔ میں اتنے دعوے سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی کلمہ، کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی معمولات دین، معمولات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بتایا جس کا فائدہ صرف دنیا کے لیے ہو یا صرف آخرت کے لیے ہو۔ اب سوچنے والا سوچے، مسجد میں اعلان ہوا، دعوت دی آج تک امام صاحب رمضان شروع سے افطار کی دعوت ہوئی بھی نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ امام صاحب اول بھی بولے فلاں صاحب کی طرف سے یا فلاں نوجوانوں کی طرف سے مسجد میں کھانے کا نظم ہے، اب نماز ظہر سے اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی آج شام کے روزداروں کے لیے طعام کا نظم ہے، کھانے کا نظم ہے، افطار کا نظم ہے، آپ حضرات شریک ہو جائیں۔ اب شریک ہونے والا افطاری میں شریک ہوتا ہے، اب کھانے کے لیے اگر وہ مصروف رہا تو کھانے میں شریک نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے، روزہ کھولنے کے لیے تو افطار کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جو مصروف ترین لوگ ہیں، جو مغرب کے بعد کا جو کھانے کا نظم ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کا عذر ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دین اسلام کو افطار نہیں سمجھ گئے، ایک عمل کو سمجھ لیے، یا تو دین کو رسم سمجھ لیا یا دین کو عادت سمجھ لیا،
یا دین کو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں سمجھ لیے. بنیاد اسلام علی خمس، 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے. پہلا کلمہ. ہم اس کو یہ سمجھیں بچہ بولنے لگے تو کلمہ پڑھانا، بسم اللہ خانی کرانا ہے، اس کے بعد پھر اپنے اسکول میں ڈال دیں گے. دوسرا نماز. ہم یوں سمجھیں کہ بچوں کو عید کے دن جمعہ کے دن لے جانا ہے، اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جانا ہے. اور روزہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ رمضان میں رہنا ہے، اس کے بعد پھر اگلے سال کا انتظار کرنا ہے. زکوٰۃ اس کو ہم نے یوں سمجھا کہ یہ زکوٰۃ مالداروں کے لیے، جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے، ہمارا پھر سے کوئی لینا دینا نہیں. حج اس کو سمجھا وہ تو انہی لوگوں کا کام ہے جو بہت مالدار ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ ہم اپنے نظریے سے سوچیں، لیکن تحقیق کرنے والوں نے، انگریزوں نے، سائنسدانوں نے، مسلم دانشمندوں نے، مفسرین نے، محدثین نے کیا تشریح کی. غیر کہتا ہے ایمان والے کا ایمان اگر پکا ہو تو غیر ایمان والے 10 آدمی پر بھاری ہوتا ہے. کہ دین دنیا کا فائدہ کلمے پڑھنے والے پر، یقین رکھنے والے پر. ہم نے صرف اس کو کلمہ خانی سمجھا، بسم اللہ خانی سمجھا، لیکن غیر نے بتا دیا مسلمان یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو 1 10 پہ بھاری ہو جاتا ہے. مختصر بتاؤں، وقت کی تک دامنی ہو جائے گی آگے چل. کلمے کا سائنس سے فائدہ کیا ہوا؟ آدمی اگر ایک خدا کی اتباع نہیں کرتا، وہ 10 لوگوں کی اتباع میں لگا رہتا تو اس کے ذہن کے اندر وہ طاقت قوت نہیں رہتی. ایک سوئی ایک جگہ اس کا ذہن نہیں رہتا، کبھی ایک خدا کی طرف، کبھی دوسری کی طرف، کبھی تیسرے گروپ کی طرف، کبھی چوتھے گروپ کی طرف اس کا ذہن رہتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صرف سجدے کا محتاج بنایا. اللہ کے سامنے کسی غیر گروپ کے سامنے جھکنے سے اللہ نے نہیں عبادت کرتا. یہ اس کلمے کا صرف روح بتایا. میرے استاد محترم حضرت مولانا قاضی الاسلام عثمانی دعوت برکاتہ ایران گئے تھے، بلائے ایران پہ برا بیان کرنے کے لیے. فارسی زبان میں 2 مہینے بیان کیے، روزانہ 2 گھنٹے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو رہی ہے. 2 مہینے کے بعد حضرت نے کہا ابھی میں اس کا ترجمہ شروع نہیں کیا، ابھی میں نے حمدی کلمات کہے لا الہ الا اللہ کے، پھر اگلا سفر ہوگا تو میں جب انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کروں گا. ہم کیا سمجھیں؟ بچہ بولنا آ گیا بچے کو تو کلمہ رٹا دیا، ہاں چلو کلمہ پڑھو. لیکن حضرت بیان بھی شروع نہیں کریں، لا الہ الا اللہ کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. 2 مہینے ہو گئے، روزانہ 2 گھنٹے، اور کہنے لگے میں ترجمہ شروع نہیں کرا، یہ میرے حمدی کلمات ابتدائیہ کلمات ہیں. آدمی سمجھے تو ایک سمندر ہے. بہرحال دوسری چیز نماز. نماز مومن کا ایک ہتھیار بھی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی شان ہے. اس نماز کو ہم نے کیا سمجھا؟ جس نے سمجھا اس نے جمعہ ادا کیا، جس نے انسنی کر لی سن کے سمجھ کے اس نے عیدین کی نماز ادا کر لی. آپ حیران ہوں گے دیہاتوں میں، بعض اضلاع میں، بعض شہر میں بھی ایسے ملیں گے جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. قصور ان کا نہیں، قصور ان کے ماحول کا ہے. ہم نماز کو کیا سمجھے کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنا اور نکلنا ہے. لیکن محدثین نے کیا کہا، مفسرین نے کیا کہا، سائنسدانوں نے کیا کہا؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ مینٹل نہیں بنتا ہے، دماغی توازن نہیں کھوتا ہے، وہ دیوانہ مجنون نہیں ہوتا ہے. نماز 5 وقت کی پڑھنے والے کا خون صاف ہوتا ہے. کھانے پینے کی وجہ سے، پرہیزی نہیں کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو تو الگ بات ہے، ورنہ 5 وقت نماز پڑھنے والا
زیادہ ٹینشن اس کے اندر نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز پڑھو، نماز کے ذریعے صبر حاصل کرو. نماز سے انسان کو صبر ملتا ہے. اگر کوئی طبیب کہہ دے اگر آپ بہت ٹینشن میں ہیں، اگر کوئی عامل کہہ دے اگر آپ کوئی ٹینشن میں ہیں مجھ سے ایک مرتبہ ضرور ملیے گا، فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس، ہم ضرور جاتے ہیں. اللہ نے وہ پیغام قرآن میں دیا جن لوگوں نے قرآن کو الفاظ میں سمجھا ان لوگوں نے نماز کو رسمی ادا کیا. جن لوگوں نے قرآن کو معنی سے سمجھا ان لوگوں نے نماز کے ذریعے سے اپنی صحت بھی بنائی، اللہ کو بھی راضی کر لیا. نماز میں کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سلام پھیرنا، یہ جسم کے 360 جوڑوں کا ایکسرسائز ہے. اور انسان کے اندر جو تکبر ہے، جو ریا ہے، جو انا ہے، جو ہٹ دھرمی ہے، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، وہ نماز کے ذریعے سے اللہ توڑ دیتے ہیں. وہ بار بار جھکتا ہے نماز میں آ کر کہ مجھ سے بڑا اللہ ہے، میں اپنے گھر میں ذمہ دار ہوں گا لیکن اصل بڑا تو اللہ ہے. اس کی آواز میں شریک ہوتا ہے. آدمی اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی کمپنی میں، اپنے علاقے میں اگر کسی کی بلانے پہ فوراً جاتا ہے تو آدمی کو محسوس یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار کوئی اور ہے. ذمہ دار تو بلاتا ہے، ذمہ دار کماتا ہے تو ذمہ دار کے پاس جاتا ہے. ہماری زندگیوں کی ذمہ داری اللہ کی ہے. کیا کہا اللہ نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آن لائن جاب، آف لائن جاب، ہوم ورک جاب، نئے نئے اشتہارات آتے ہیں ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتے ہیں. لیکن کیا کہیے، آپ نے دیکھا کہ مچھلی سے لے کر ہوا میں اڑنے والے پرندے چرندے کوئی نوکری کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دیتا ہے؟ حالانکہ انسان سے 70 گنا زیادہ یہ لوگ ہیں. یہ لوگ کوئی نوکری نہیں کرتے، کوئی تجارت نہیں کرتے، اور خلیفہ اللہ نے انسان کو بنایا، مخلوق کو ذمہ دار نہیں بنایا. وہ جانتے ہیں پرندے رب انتظام کرنے والا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم محنت کریں تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اللہ نے کہا کہ نہیں میرے بندو، محنت کرنا، مجھ سے دعا مانگنا. تو نماز میں اللہ نے یہ فائدے رکھے ہیں. اب روزے میں دیکھیں، روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلق رکھا ہے وہ صرف سال کے ایک مہینہ رمضان میں نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے کے 3 دن بھی روزہ ہے، ہفتے میں 2 دن بھی روزہ ہے. پیر اور جمعرات میں بھی روزہ رکھ لیں، مہینے کے 3 دن ایام 20 کے 13 14 15 3 دن بھی روزہ رکھ لیں، سال میں ایک مرتبہ بھی روزہ رکھ لیں. اب یہاں سے ہمیں کہیں دور سفر کرنا ہو، اورنگ آباد جانا ہو یا لکھنؤ جانا ہو یا یو پی جانا ہو یا تمل ناڈو جانا ہو، بیکار ہم جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ دیر کے لیے روکنا پڑے گا. اگر نہیں روکیں گے تو انجن گرم ہو جائے گی، ہیٹ کی وجہ سے کار کے اندر آگ لگ جائے گی. آپ تھک جائیں گے یا آپ کی گاڑی تھک جائے گی، پرزے ہاتھ سے خالی نکل جائیں گے. کچھ دیر کے لیے توقف کرنا پڑے گا. ڈائریکٹ یو ایس جانے کے لیے بھی پلین کہیں نہ کہیں رکتی ہے 12 گھنٹے 18 گھنٹے سفر کے لیے. اللہ نے جو نظام ہمارے جسم کا بنایا ہے، دنیا میں جتنی کمپنیاں ہم دیکھ رہے ہیں، گرائنڈر سے لے کر مکسی سے لے کر رینچ اور اٹھانے سے لے کر اسکرو ڈرائیور سے لے کر کولر سے لے کر جی سی پی سے لے کر جتنے مشینریاں دنیا کے اندر ہیں، وہ ساری سسٹم، سارا نظام اللہ نے ہمارے جسم کے اندر پیدا فرمایا. سی سی کیمرے تو ہم لگے مسجد میں، لیکن اللہ نے پیدا کرتے ہی ہمارے آنکھوں میں وہ طاقت و قوت عطا کی کہ دیکھتے کیاش کرنے. بچہ ماں باپ کو دیکھتے پہچان لیتا ہے، اپنوں کو دیکھ کر پہچانتا ہے،
بیگانوں کو دیکھ کر روتا ہے. اگر آنکھ بھی کام نہ کرے، بچے کو پیدا ہوتے ہی نرس کے ہاتھ میں دیں گے تو روئے گا، ماں کے سینے سے لگائیں گے تو سکون سلامتی محسوس کرے گا. اللہ نے سسٹم پہلے ہی بنا دیا بچے کے اندر. اب اپنے کمپنیوں میں ورکرز کا مشینریاں آ گئی ہیں، لیکن پہلے بڑے بڑے ڈیم کون کس نے بنایا؟ یہ تو انسان اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے دیا. کھانے کا دانہ نیچے گر گیا، 2 انگلیوں سے اٹھایا. شکر کا دانہ گر گیا، 2 انگلیوں کے بوروں سے اٹھایا. موتی نیچے گر گئی، انگوٹھے سے یوں ایسے دبا کے ایسے نکال دیا. گھڑی کی دکان میں جا کے دیکھنا چھوٹے چھوٹے سلو کیسے نکالتے ہو. سارا نظام ہمارے انگلیوں میں، سارا نظام آنکھوں میں ہے، سارا نظام ہمارے ذہن میں ہے. بچپن کی یادیں ہمارے ذہن میں، جوانی کی یادیں ہمارے ذہن میں، ننیال ندیال کی یادیں ہمارے ذہن میں. گویا ساری چیزیں جو میموری اللہ نے ہمارے ذہن میں پیدا فرمائی. ترکاری کاٹ کے پریشانی ہو رہی ہے، مشین ڈالیں گے تھوڑی سی. کوئی مسالے پیسنے کے لیے اوکھلی میں پریشانی ہو رہی ہے، گرائنڈر ڈالیں گے، وہ تو بعد میں آئے. انسان جو چباتا اپنی دانتوں سے اللہ نے پہلے ہی نظام بنا کے دے دیا. اپنے پیٹ میں جب چلا گیا تو ہضم کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر دے دی ہے. پیٹ کو خون کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ سے پیٹ خون چراتا ہے کہ تاکہ ہضم کرنے میں آسانی ہو. انسان کا جسم کا جو حصہ زیادہ کام کرتا ہے وہاں پہ خون وہاں زیادہ سپلائی ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے افطار میں جس لائن میں لوگ زیادہ ہوں گے افطاری وہاں پہلے زیادہ دیں گے. آدمی کا غصہ آتا ہے پہلے ہاتھ ان کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ ایک دم کیا ایک دم کیا ایک دم کیا ایک دم کیا ایک دم کیا. خون پورا یہاں جمع ہو جاتا ہے. اب انسان روزہ رہنے کی وجہ سے اب پیٹ میں تو 7 10 11 بجے تو کھانا کا سسٹم ہضم ہونے کا سسٹم ختم ہو گیا. اب کیا کرتا ہے خون؟ پورا خون کی توجہات پوری وہ دماغ کی طرف چلے جاتی ہے. اب انسان کا ذہن زبردست کام کرتا ہے. اب خدا کو یاد کرو، اب غریبوں کو یاد کرو. بھوک ہے تو بھوک کا احساس کرو کہ غریب کیسے گزار رہا ہے. بھوک ہے تو اناج کو یاد کرو پیدا کرنے والا کون ہے، کھانے کے قابل بنانے والا کون ہے. بھوک ہے تو غریبوں کو یاد کرو، فقیروں کو یاد کرو، مسکینوں کو یاد کرو، حاجت مندوں کو یاد کرو، متفکر لوگوں کو یاد کرو. پھر جب کھانا ہضم ہو گیا پھر پیٹ کیا کرتا ہے؟ جو اس کا جو چربی ہے وہ اس کو پگھلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت روز بروز صحت مند انسان بنتا جاتا ہے. اللہ نے خالی نہیں کہا قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم کیا سمجھے قرآن شفا بولے تو نماز کے بعد پڑھ کے پھونکے تو شفا مل جاتی. قرآن پڑھ کے پھونکے تو شفا ملتی. وہ بات ہے، وہ کرامت ہے، وہ عظمت ہے، وہ رفعت ہے، وہ مقام مرتبہ وہ قرآن کا اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو دیا ہوا معجزہ ہے. لیکن سمجھنے والوں کو جو اللہ نے عقل دیا وہ عقل کس کام کے لیے؟ اسی لیے آگے اللہ نے کیا کہا افلا يتدبرون القرآن. تم قرآن کو غور و خوض سے پڑھو. اگر یوں ہی پڑھنا ہوتا اللہ ایسے نہیں کہتے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل سے تلاوت کرو، سمجھ کے پڑھو، سوچ کے پڑھو تو یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی. روزہ انسان کے جسم کے اندر طاقت پہنچا دیتا ہے. سال کے 12 مہینے یہ نظام چلتا رہا. اللہ نے ہر ایک کو ایسا مشغول بنایا انسان چاہ کے بھی اپنے بال کو گلا نہیں سکتا پانی میں. یہ مادہ اگر فل کھاتا رہے گا موشنز ہوں گے، دست ہوں گے، لیکن دل برابر دھڑکتا رہے گا. یہ سسٹم خراب نہیں ہوگا. اس لیے دل کے گوشت کا ذائقہ بھی الگ، زبان کے گوشت کا ذائقہ بھی الگ.
جہاں جسم کی جو حرکت زیادہ ہے بکرے کی، جانوروں کی، اس کے جسم کا ذائقہ الگ، گردن کے گوشت کا ذائقہ الگ، پنجے کے گوشت کا ذائقہ الگ، پٹ کے گوشت کا ذائقہ الگ۔ اب رمضان کے شب نام میں تو بقرعید بھی آ جا رہی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اب روزہ تقویت کیسے پہنچاتا ہے؟ اب پہلی بات یہ، روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے کیا کیا؟ بندوں کو قریب کیا اپنے سے، لعلکم تتقون، تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے رکتے ہیں، بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، کبھی خیال نہیں جاتا کھانے پینے، مشروب لے آتے ہیں، میوے لاتے ہیں، تازے تازے لاتے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے لاتے ہیں، مسجد کے لیے، افطار کرنے والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، لیکن لا کے چکتے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی گھڑی ابھی نہیں آئی، اللہ کا وقت ابھی نہیں آیا، اللہ کی طرف سے ندا، اعلان، صدا، پکار ابھی نہیں آئی ہے، ابھی وہاں انتظار ہے، ہم یہ قدم پہلے نہیں بڑھا سکتے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ اللہ سے ڈرنا، اپنے آپ خدا کا ڈر پیدا ہو، یہ روزے کے ذریعے سے انسان کو پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور روزہ روحانی علاج، جسمانی علاج کے ذریعے جو فضیلت ہے، روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں خاص دروازہ باب الریان رکھ کے فرمائیں کہ روزے داروں یہاں سے آؤ، اس دروازے سے آؤ، بڑا اچھا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور روزے داروں کی منہ کی خوشبو کی جو بو آتی ہے اللہ کی مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ اب روزہ جسم کو جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ یہ کہ آیت پہ آئے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے۔ صبح کا سہانا وقت جو ہوتا ہے وہ رات کے آخری وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور انتہا فجر کے بعد اشراق سے پہلے پہلے تک۔ اللہ تعالیٰ وہ سہانی گھڑی میں ہمیں اور آپ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ بولے سحری کھاؤ، اس میں نے رحمت رکھا، سحری کھاؤ، میں نے اس میں برکت رکھا ہے۔ آدمی بھوکا پیٹ کھانے سے جلد صحت مند اور توانائی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی نے کیا کہا؟ الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ یہ صبح سے صبح پہلے ہی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دے۔ بقیہ دنوں میں بھوک لگے تو ناشتہ بننے تک انتظار کرنا پڑتا رہا، اب اڑے تک کھانا گرم گرم دموں کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت، ہم کمائیں ہم ڈالیں یہ نعمت نہیں ہے، کھانے کے قابل یہ زبان ہے تو نعمت ہے، کھانے کے قابل کھانا بنا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کھا لیے یہ بھی نعمت مکمل نہیں ہے، ہضم بھی ہونا یہ بھی نعمت ہے، ہضم ہو گیا یہ نہیں کرتا تو بھی نعمت ادھوری ہو گئی، فراغت ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس درمیان جو طاقت قوت ملی ہے اس قوت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اپنے ماں باپ، روزے داروں، مسجدوں اور عبادت کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گھوڑے کو بعض مرتبہ باندھ کر رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کھلا پلا کے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ بعض نسل گھوڑوں کی اس کو جب تک پسینہ نہیں نکلتا، جب پسینہ نکلتا ہے تو اس کو دوڑاتے ہیں تو اس کے پٹھے مسالے بنتے ہیں، بڑا صحت مند ہوتا ہے۔ مگرمچھ بعض دفعہ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اس کو بھوک نہ لگے۔ بعض دفعہ ٹورسٹ آپ دیکھتے ہیں جنگل میں لوگ جا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، شیر انسان کے بازو سے گزر رہا، کبھی جانوروں کے بازو سے گزر رہا، کیوں؟ اس کو بھوک نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کھا رہا ہے، بھوک لگے تب کھائے گا ورنہ وہ نہیں کھائے گا۔ یعنی ہر مخلوق کو کچھ دیر بھوکا رہنا صحت مند ہے، فائدے مند ہے۔ یہ نبی کی زبانی خدا کا حکم تو ہے ہی، لیکن آج سائنسداں چند سال پہلے اس نتیجے پر پہنچے انسان کو سال بھر میں چند دن کے لیے بھوکا پیاسا رہنا چاہیے۔ اب سیدھا سیدھا روزہ بھرے تو نہ کٹ جائیں گی ان کی، اس لیے ان لوگوں نے تحقیق کر کے بات بتائی چند دن روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے شکل میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اب انسان صبح صبح کھانا ہضم کر لیتا ہے، اس کے بعد جو کھانا پیٹ میں ہضم ہو گیا
اب وہ اس کی توانائی، اس کی طاقت پوری ذہن کی طرف رہتی ہے، خون کا پاور بھی ذہن دماغ کی طرف چلا جاتا ہے. اب اتنی طاقت قوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. الصیام جنہ، یہاں تک کہ روزہ ڈھال بھی ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے. نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے. گویا روزہ شیلڈ بن گیا، ڈھال بن گیا، جنگ کے میدان میں جو شیلڈ ہوتی ہے. اب افطار کے موقع پر نبی علیہ السلام کا معمول تو کھجور ہے، اسی لیے افطار کے موقع پر حتی الامکان مشروبات سے بچنا. افطار کھولتے وقت کھجور دستیاب نہ ہو تو پانی سے صحیح روزہ کھول لیں، لیکن خدا را کولڈ ڈرنک نہ پی لیں. جسم کا پورے خلائیں جو ہیں، جو کروڑوں سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے ہیں، وہ ساری خالی ہیں. اس میں آپ اسپرائٹ پئیں گے، اس میں آپ تھمس اپ پئیں گے، جو بھی کولڈ ڈرنکس پئیں گے جو گیس والے ہیں، وہ سیدھا آپ کے گردے پہ اثر کریں گے. پانی کا اثر گردے پہ ہوتا ہے، گردے میں کنکری آئی 4 mm ہے، 7 mm ہے، 7 mm تک گنجائش یہ ہے کہ آدمی پانی زیادہ پیتا رہے گا تو وہ نکل جائیں گے پیشاب کے ذریعے سے. لیکن افطار کے موقع پر انتظام کرنے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کولڈ ڈرنکس بالکل نہ لائیں، اور روزے کی ابتدا کھجور اور پانی سے ہونی چاہیے میوے کھانے کے بعد. اس کے بعد جو تلی ہوئی چیزیں تھوڑی بہت استعمال کر لیں، ورنہ بھوک کی حالت میں انسان ہمیشہ دل یہ کہتا ہے کہ کوئی تلی ہوئی چیز کھا لوں، کوئی تلی ہوئی چیز کھا لوں، فلاں چیز کھا لوں، فلاں چیز کھا لوں. اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے جسم کو طاقت دے رہے ہیں، اور چکناہٹ ہمارے جو ایکسٹرا جو فیٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پگھلا رہے ہیں روزے کے ذریعے سے، صحت بنا رہے ہیں. ہم آئے افطار میں آ کے اس کو خراب کر لے رہے ہیں. افطار کرنے کے بعد بولے کہاں جاؤ، وہ تو چکنا تھا، یہ تو چورنا ہے. اگر مغرب میں فل دبا کے کھا لیا، پھر اس کے بعد بھی پھر دبا کے کھا لیا، تو پھر روزے کا مقصد پیٹ کا تو فائدہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا 19-20 کے درمیان میں. اپنے حساب سے ایک لیمٹ سے اگر کھاتے رہیں گے تو روزہ انشاءاللہ ہمارے لیے تقویت بنے گا، روزے سے ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس روزے کے ذریعے سے بڑے بڑے اطباء نے کہہ دیا، بعض جو ڈاکٹرز روزے کے بارے میں تحقیق کرنے گئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جس چیز کی دنیا مخالفت کرتی گئی لوگ اس کا مطالعہ کرتے گئے، جس چیز سے دنیا نے مسلمانوں کو روکا لوگوں نے اس کو پڑھا، اس کو سرچ کیا، پھر وہ اسلام قبول کرتے گئے. اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، اب پوچھے فلاں صاحب سے بھی کیا ہو گیا آپ کو، تھوڑا سا بخار آ گئی، تھوڑا سا بخار کا چکر چل رہا ہے، تو آپ بولے ٹھیک ہے ENT ڈاکٹر کے پاس جائیے، تو بخار کی حالت میں بھی دیکھے گا کہ ہوش میں ہے نہیں، مجھے بخار ہے اور آنکھ ناک کان کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ بول رہا. وہ 2-3 مرتبہ دیکھے گا اوپر سے نیچے تک، بولا میں بخار ہے مجھے، اچھا ٹھیک ہے فلاں ڈاکٹر کے صاحب کے پاس چلے جائیے. دل کی بیماری ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس، جوڑوں کی بیماری ہے تو جوڑوں کے ڈاکٹر کے پاس، ہڈیوں کی بیماری ہے تو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس، اسکن کی بیماری ہے تو اسکن کے ڈاکٹر کے پاس، بالوں میں جھڑنے کی بیماری ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہر ایک کا سسٹم نظام الگ الگ ڈاکٹروں پر ہے. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ ایسا ڈاکٹر ہے پورے جسم کو صحیح سالم بنا دیتا. ہمارے ماموں صاحب ابھی بھی باحیات ہے، انجینئر ہے، ان کے گھر میں ایک مرتبہ بلی اوپر سے نیچے گئی تو لگتا ہے کہ پیر اس کا موچ کھا گیا یا ٹوٹ گیا. اب ہر کسی کو آرام آتا ہے. اب اس کے سامنے دودھ رکھے پینے کو تیار نہیں، دہی رکھے کھانے کو تیار نہیں، گوشت رکھے تو بھی کھانے کو تیار نہیں، قیمہ بنا کے دیا تو بھی کھانے کو تیار نہیں. ایک دن تک ایسی پڑی رہی، ناموس کی بالکل حرکت نہیں کی بلی نے. اور دوسرے دن ہمارے ماموں صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا.
مطلب یہ ہوا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو غذا کم لینا چاہیے. غذا کم لینے سے جو رگوں کے خون کی روانگی ہے، جو جسم کا جو نظام ہے، وہ سارے اس کی طرف لپک جاتے ہیں اس کو سیٹ کرنے میں. اس لیے جب زخم مار لگتا ہے تو اطباء کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ روٹی کھاؤ، چاول کم کرو، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز کم کرو. شوگر کے مریض رہتے ہوئے کہتے ہیں ایک دم نہ کھاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ. اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو فٹنس بنا رہے ہیں. شریعت اسلام کے اندر کوئی ایسی سنت نہیں ہے، کوئی ایسا فرض نہیں ہے جس کا ہمارا جسمانی فائدہ نہ ہو، ہمارا روحانی فائدہ نہ ہو. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے. کسی بھی نوعیت سے لے کر، سر کی ٹوپی سے لے کر پیر کے جوتے پہننے تک، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے فائدہ رکھا ہے، آخرت کے لیے فائدہ رکھا ہے. اور روزے دار کے لیے اب آپ کی دھوپ میں گھر آئے، کیا بولتے ہیں تھوڑی دیر سے پانی دو اور پتلی چھاچ دے تو زیادہ بہتر ہے اگر اس کو پرہیز نہ ہو. یہ کہتے ہیں گرمی میں کوئی باہر سے آیا، تھوڑی دیر کے بعد پانی کے بعد پتلی چھاچ دے یا کوئی مشروب جوس دے تو اس کے لیے زیادہ فائدے مند ہے. اطباء جو تحقیق کرتے ہیں، ایک چیز پہ تحقیق کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کروڑوں سال پہلے دنیا کو بنا دیا، سب بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. دنیا والے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق ختم نہیں ہوئی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، تحقیق اتنی ختم نہیں ہوگی. انسان کو بھوکا رہنے کے بعد، پیاسا رہنے کے بعد پورے جسم کے اندر ایک انرجی پیدا کرنے کے لیے، پورے جسم کے اندر ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے، پورے جسم کے اندر ایک بجلی کی طرف اٹھ کر انسان کمزوری کی طرف سے اٹھ کر، بھوک کی طرف سے اٹھ کر ایک دم چست چاق و چوبند متحرک ہونے کے لیے ان غذاؤں میں سب سے پہلی غذا جس کا ڈاکٹروں نے نام لیا، نبی نے تو ہمارے پہلے بتا دیا، وہ کھجور ہے. جو جسم کے جوڑوں کو، جسم کے ایک ایک گوشت کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. جو اس کے اندر ایسا آئرن ہے کہ اس کے جسم کی ساری کمزوریاں ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے. 12 مہینے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے. ہم اس کو کیا کریں؟ کھجور بولے تو ہم صرف رمضان میں لا کے رکھتے ہیں گھروں میں. اس کے علاوہ بھی کھجور کو گھر میں استعمال کرنا چاہیے. کبھی نہار استعمال کرنا، کبھی شام کے وقت استعمال کرنا، کبھی دودھ میں بھگا کے استعمال کرنا، کبھی پانی میں بھگا کے استعمال کرنا، کبھی اس کا پیسٹ بنا کے کسی آٹے میں ڈال کے اوون میں رکھ کے یا آنگار پہ سیکے یا توے پہ سیکے بچوں کو کھلانا، الگ الگ شکل سے اس کو کھلانا. اب یہ نہیں کہ کھجور کے فائدے بتا دیے تو کھجوری کھانا شروع کر دیے. کل کو آگے کہنے لگے، بال جھڑنے لگے، آپ نے کہا تھا کھجور کھائے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی، میں بہت دبلی پتلی تھی، میری امی نے مجھے کھجور اور کھیرے کے ساتھ کھلایا تو پھر میں زیادہ موٹی بھی نہیں اور زیادہ دبلی بھی نہیں رہی، اور رنگ بھی الحمدللہ بہت عمدہ ہوا. مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی غذا کا انداز بھی یہی ہے. آپ ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں تو منقع کشمش ضرور کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کھیرا یا لوکی ضرور کھاتے ساتھ میں، ان چیزوں کا اہتمام کرتے. اب ہمارا کیا ہے، کھائے تو ڈرائی فروٹس کرتے رہتے، نہیں بولتے فروٹس کھاتے اتنا کھاتے کہ سردی ہو جائے، یا ڈرائی فروٹس کھاتے اتنا کھاتے کہ گرمی ہو جائے. اعتدال نہیں غذا میں اعتدال ہونا. افطار میں آگے گرم گرم بھجیے سمجھ میں آگے تو وہی شروع کر دیے، کبھی وہ کبھی یہ. دسترخوان مختلف شکلوں کا ہوتا ہے، جو پسند ہو وہ کھائے. کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لیں اور ابتدا کھجور سے کریں تاکہ سنت پہ پہلے عمل ہو جائے، نیت ہماری سنت پہ ہو اور جسم کو ہمارا فائدہ بھی پہنچے. اللہ نے اس قرآن کو، اللہ نے ان سنتوں کو، اللہ نے ان فرائض کو، اللہ نے ان واجبات کو، اللہ نے ان نوافل کو ہمارے جسم کے لیے بھی فائدہ پہنچایا ہے اور روحانی فائدہ بھی اللہ نے پہنچایا ہے. روحانی فائدہ یہ ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا بے چین رہتا ہے، ہائے آج روزہ چلا گیا.
آج روزہ چلا گیا، آج روزہ چلا گیا۔ جو بالکل سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو، جس کے اندر ڈر خوف نہ ہو خدا کا، وہ جو چاہے کرے، وہی اس کے لیے جنت ہے، آخرت میں کوئی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ آدمی روزہ رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، افطار میں دعا کا اہتمام کرتے ہوئے، سحر کا اہتمام کرتے ہوئے اور رات میں تلاوت کرتے ہوئے جو سکون محسوس کرتا ہے، یہ روحانی فائدہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس کو سکون ملنا، دنیا جہاں ومافی حاصل اس کے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی گھر میں پریشانی ہوتی تو باہر نکلتا، بھائی تھوڑا سکون ہونا، اس کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے باہر نکلا۔ کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے انبنی حالات کی وجہ سے۔ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں میرے اور آپ کے لیے دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ، جسمانی فائدہ، روحانی فائدے، چار چیزوں کے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ میں نوجوان حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو مانوس کرنے کے لیے، نوجوانوں کو متفکر بنانے کے لیے، ان کے جذبے کو ابھارنے کے لیے، ان کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ابتدائی بیان میں نے اعلان کیا، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت، کوئی سنت مؤکدہ، کوئی سنت غیر مؤکدہ، کوئی نفل، کوئی مستحب عمل اسلام کے 5 بنیادی چیزوں میں سے ہو، یہ ایمان کے 70 شعبوں میں سے ہو، کوئی ایک سنت نفل مجھے ایسی بتائے جس سے یہ ثابت کرے دنیا میں اس کا فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ نہیں، یا اس کا صرف آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ نہیں۔ اگر ثابت کر دے تو میں اعلان کیا تھا ان نوجوانوں کو، میں انشاءاللہ اس نوجوان کو میں اپنے خرچوں سے عمرے کا سفر کا انشاءاللہ انتظام کراؤں گا۔ سمجھ میں یہی بات، میں اپنے پیسوں سے اس کے لیے عمرے کا انتظام کروں گا۔ آپ تحقیق کیجئے، آپ ریسرچ کیجئے کہ کوئی سنت ایسی ہے جو سائنسدانوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کل ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تو میں نے کہا اسلام کے اندر یہ فائدہ ہے۔ ایک واقعہ میں نے ان کو بتایا تھا، میری طبیعت کی تھوڑی ناسازگی کی وجہ سے میں نے ان سے ملاقات ہوئی، بات بڑی، چونکہ مذہبی مہینہ ہے، وہ بھی مسلمان تھے۔ ایک بات، چونکہ وقت کم اور بھی پیشنٹ تھے، میں نے کہا 2 دوست تھے، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دیا، 2 دوست تھے، ایک عیسائی ایک مسلمان تھا، دونوں میں باتیں ہو رہی تھی اور مسلمان نے کہا ہمارا ہر عمل سنت سے ثابت ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا۔ تو عیسائی مذاق میں کہنے لگا بیت الخلاء ٹوائلٹ کو جاتی یہ بھی سنت ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بھی سنت ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں پیر اندر رکھو اور اندر بیٹھو تو بایاں ہاتھ پیٹ کے نیچے رکھو اور بائیں پیر پہ وزن رکھ کے بیٹھو زیادہ، تو آسانی کے ساتھ فارغ ہو جاؤ گے۔ پیٹ میں درد ہے تو کم ہو جائے گا، پیٹ صاف نہیں تو صاف ہو جائے گا، پیٹ کی بیماری ہے تو بھی دور ہو جائے گی۔ اس کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی یہ کون سی لاجک ہے اس کے اندر۔ خیر روم میٹ تھے، اور ایک مرتبہ اس کو پیٹ میں درد ہوا تو اپنے دوست کی بات یاد آئی، یہاں کون دیکھ رہا، چلو ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھ لیں گے۔ اب چونکہ وہ خود ہی ڈاکٹر بن گیا، بیت الخلاء میں گیا اور جس طریقے سے اس نے بتایا کہ نبی نے کہا بائیں پیر پہ وزن ڈالنا ہے اور ادھر جھک کر اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے ایسے رکھ کے بیٹھنا ہے، ایسے رکھ کے بیٹھا۔ جو 2 دن سے تڑپ رہا تھا 5 منٹ میں فارغ ہو کے باہر آیا، اس کو فون لگا کے بلایا بے چینی سے، کہا مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ بولا کیا بیان سنا، کیا قرآن سنا؟ نہ کچھ بھی نہیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ ارے بتا تو صحیح، وہ 2 دن سے تڑپ رہا ہوں، آج میں تیرے نبی کی سنت پہ عمل کیا تو میری بیماری دور ہو گئی ہے۔ میں سمجھا اگر اس کے اندر اتنی شفا ہے تو ضرور تیرے نمازوں میں، تیری اذان میں، تیرے قرآن میں، تیرے روزوں میں، تیرے دین میں اور نبی کی جوانی میں، نبی کے اعمال میں وہ چیزیں موجود ہیں جو کسی دنیا کے اندر اللہ نے وہ طاقت نہیں دی، جو چاشنی، جو مٹھاس، جو سکون، جو عافیت اللہ نے حبیب کی سنتوں میں دی ہے۔ یہ تحقیق ہے غیر مسلموں کی، اس لیے خدارا ایک ایک سنت کو ریسرچ کیجئے۔ جوان ہے نا، بڑا شوق ہے مجھے بھی آپ کو ریل دیکھنے کا،
جوان ہے نا بڑا شوق ہے اپنے فوٹوز بنا کے ڈالنے کا، شوق ہے نا کہ اپنے میسیجز ڈالنے کا، آج میں یہاں افطاری کرا، ذرا کچھ وقت نکال کے سائنسی فائدے کیا ہیں اس کے نکال کے کسی عالم سے تصدیق کر کے اس کو فیس بک میں عام کریے، واٹس ایپ پہ عام کریے، ٹویٹر پہ عام کریے، دوسرے جتنے بھی انسٹاگرام ہیں سب کو عام کریے۔ یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ سے اللہ سوال کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے، اگر یہ ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا آپ جواب دہ ہوں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ ہم یہاں سے بھی آواز اٹھائیں گے، ہم کتابوں سے بھی آواز اٹھائیں گے، ہم زبان سے بھی آواز اٹھائیں گے، اور اپنے انگلیوں سے بیٹھے بیٹھے اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ میں کرناٹک سفر کر کے رمضان سے پہلے سن کر بڑی خوشی ہوئی، وہاں کے نوجوان ہر محلے کے اندر مسجدوں میں جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں ان کا کام مسجدوں کے باہر ایک کمرے کے بیٹھ گئے، مسجد کے ذمہ دار حضرات کی نگرانی میں بیٹھ جاتے ہیں سسٹم لے کے، جس کا آدھار کارڈ صحیح نہیں ہے، جس کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں، شراب محلے سے لوگ آ رہے ہیں، نمبر وار ترتیب سے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ اور اپنا آدھار کارڈ اپنا پین کارڈ سب صحیح کرتے ہوئے الحمدللہ وہ چلے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت بھی اس بات کی، میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں نوجوان حضرات سے گزارش کرتا ہوں تو ہاتھ جوڑ کے آج ہی کے ساتھی سے کہتا ہوں اپنی جوانی کو ضائع مت کیجیے، کھائیے، صحت بنائیے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیے پھریے، مذاق بھی کریے، لیکن کچھ جوانی کی کچھ عمر کچھ وقت اللہ کا سوال کرے، اس جواب کی تیاری کے لیے روزانہ کچھ وقت نکال کر ایسے لوگ جان پڑے ہیں اور ان کی مدد اور نصرت کیجیے اس کام کے لیے۔ یہ روزے کے جو فائدے، سنتوں کے جو فائدے ہیں اس پہ ریسرچ کیجیے، اس کو پڑھیے، پڑھ کے اوروں تک اپنی زبان میں اپنے لینگویج میں پہنچائیے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے غلط فہمی دور ہونے کا، اس لیے مجھے اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں روزے کے تعلق سے، اس کے فضائل اور اس کے سائنسی فائدے، اور حالات کے اعتبار سے کہ اعلان ضروری سمجھتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے اعلان کیا تھا NRC کے موقع پر الحمدللہ بعض اللہ کا ایسا اہتمام ہوا عمل کا، رام نومی کے موقع پر، چونکہ ہندوستان جمہوری نظام ہے، جمہوری آئین ہے، یہاں پر ہر مذہب والے کا احترام ایک دوسرے پر لازم و ملزوم ہے، اور اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے۔ میں بڑوں کی شکر گزار کی بات رکھنا چاہتا ہوں، جو بڑے ہیں مجھ سے، میرے عمر سے بڑے ہیں، میرے باپ دادا ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، دانشمند حضرات ہیں، یا آپ کی ذمہ یہ کام ہے کہ امانت آپ کے ذمہ ہے۔ جو ملک کے اندر نئے طریقے سے فسادات مچائے جا رہے ہیں یا اڑائے جا رہے ہیں، غلط فہمی اٹھائی جا رہی ہے، اس کا آسان طریقہ، اس کا آسان مسئلہ اور حل بھی بندے کے ذہن میں بار یہ آ رہی ہے کل سے کہ ہمارے ہر محلے کے اندر جہاں مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں، مذہبی عمارات ہیں، مندریں ہیں، گرودوارے ہیں یا چرچ ہیں، وہاں پر محلے کے ذمہ دار جو بڑے بزرگ حضرات ہیں وہ اپنا مذہبی لباس پہ، مسلمان ہیں تو ٹوپی پہنے، ہندو ہیں تو اپنا لبادہ اوڑھیں، اگر عیسائی ہیں تو اپنا لباس پہن لیں، جس کو دیکھ کر سمجھ کے آئے کہ یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے۔ ہر فرقے کے تین آدمی، ہر مذہب والے کے تین آدمی، تین مسلمان ہوں، تین ہندو ہوں، تین عیسائی ہوں، اگر سکھ لوگ بھی ہیں تو اس کے بھی 3 لوگ ہوں، ہر تین لوگ گویا کے 9 ہو جاتے ہیں۔ اپنے مذہبی جتنے عمارتیں ہیں، چاہے مسجد ہو مندر ہو، ایک مندر کے پاس 3 مسلمان ذمہ دار دانشمند صاحب عقل، 3 ہندو اور 3 اور کوئی دوسرے ذات کے بھی ہو، وہ 6 لوگ کرسی ڈال کے وہاں بیٹھنا ہے جب جلوس نکلتا ہو، چاہے وہ کسی کا بھی جلوس ہو، میلاد کا جلوس ہو، رام نومی کا جلوس ہو، ہنومان جینتی کا جلوس ہو، یا کسی اور بھی تہوار کا جلوس ہو، اس موقع پر مسلمان محلے والا باشعور جو بڑے ذمہ دار باپ اور دادا کے درجے میں رہنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ محلے کے اندر ایسا نظام بنائیں، ایسا سسٹم چلائیں کہ مذہبی لباس پہن کر مسجد کے سامنے بیٹھ جائیں، مندر کے سامنے بیٹھ جائیں، گزرنے والے کی آنکھ میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی عمارت کو دیکھ کر نقصان پہنچائے۔ الٹا یہ ہے کہ بعض مرتبہ غلط افواہیں اڑا کر بدنام کرنے اور لوگوں کی جان سے ہولی کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے بڑے حضرات اس بات کے ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری کو اٹھائیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر
کہ مسجد اور مندر اور جو بھی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، ہر مسلک والے، ہر مذہب والے تین لوگ وہاں کرسی ڈال کے آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس بہانے سے کچھ اپنا تعارف، کچھ ان کا تعارف کرائیں گے، رغبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، اصلیت معلوم ہو جائے گی، نااتفاقیاں دور ہوگی۔ جو میں بار بار پہلے خطبے میں پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت بھی کیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپس میں تفرق مت ڈالو، اختلاف مت پیدا کرو۔ اخلاق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے زور دیا ہے، تو یہ آسان طریقہ ہے، آپ کسی پر بھی ہمیں اعتماد نہیں کر سکتے۔ حکومت کی نظام کا اصولی قانون کے اعتبار سے ہم اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم کو اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہم شخصی طور پر ہم بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئندہ پھر ایسا تہوار کسی کا آ جائے تو اس بات کے لیے بہت سارے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں اپنے اپنے مقام پر یہ بات پہنچائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اس بات کو امانت سمجھ کر اوروں تک پہنچائیں گے بڑے محبت عافیت کے ساتھ، اور جتنی دیر کے جاتے جاتی رہیں گی جب تک اس کی ویڈیوگرافی بھی محفوظ ہو، تاکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ جو بھی یہ معاملہ صاف صاف ہے، مسلمان، سکھ اور عیسائی جتنے مذہب اس محلے میں ماننے والے یا اس محلے میں ماننے والے یا اس علاقے میں ماننے والے یا اس شہر میں ماننے والے یا اس ریاست میں ماننے والے، دوسرے اسٹیٹ کے ماننے والے، جہاں جہاں بھی ہو، لوگ اس کا نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا وہ فائدہ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس بات کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں گے اور اس پیغام کو آگے تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اتحاد سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ روزے دار بڑی محنت و مشقت سے، محبت سے روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نہ دھوپ سے نہ موسم سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، گلا شکوہ ہے تو اپنے گناہوں سے ہے، اپنے خطاؤں سے ہے، اپنے نفس سے ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ شیطان کے بہوے میں آ کر نماز کو چھوڑ دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر تہجد کو چھوڑ دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گالی گلوچ کر دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک دوسرے کا مرڈر کیا، قتل کیا۔ اے اللہ تو نے رمضان کو، شیطان کو بھی تو نے قید کر دیا، جنات شریر کو بھی قید کر دیا، اب کوئی شیطان جن بہکا نہیں سکتا۔ لیکن اے اللہ ہمارے نفس ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اے اللہ ابھی بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ابھی بھی قرآن صحیح پڑھا نہیں جا رہا ہے، صحیح سنا نہیں جا رہا ہے، نہ نمازوں میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، روزوں میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اے اللہ اب کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ شیطان تو ہے نہیں، اب کس کا قصور بتائیں گے؟ اے اللہ اپنے نفس کو سدھارنے والا بنا، اے اللہ اپنے نفس کے خواہشات کو کچل کر تیرے حکم پر چلنے والا بنا، نبی کی زندگی پر مر مٹنے والا بنا، نبی کی اطاعت پر مر مٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، پورے دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، خصوصاً ہندوستان میں امن قائم فرما۔ اے اللہ افواہیں بازار میں بڑے گرم چل رہی ہیں، ان غلط افواہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری نظر ہے، اے اللہ ہر جگہ تیری رحمت ہے، ہر جگہ تیرا غضب بھی ہے، اپنے غضب سے حفاظت فرما، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، عافیت کا معاملہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔
اے اللہ ملک کے اندر، شہر کے اندر مذہبی تہواروں میں فسادات کے زیادہ امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، حالات خراب کرنے کی دشمن ناپاک کوششیں کرتا جا رہا ہے۔ اس دور میں، اس پرفتن ماحول میں ہمارے ہر علاقے کے، ہر اسٹیٹ کے، اے اللہ ہر محلے کے بڑے دانشوران قوم کو جو تجربہ رکھنے والے ہیں، اے اللہ ہر مذہب والوں کو لے کر اپنی عبادت گاہوں پر اے اللہ دربان بننے کی توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہونے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ گزرنے والا یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ گنگا جمنی تہذیب، یہ مسلمان و ہندو مل کے رہنے والے اس علاقے میں فساد ہو نہیں سکتا۔ آنکھیں بھی ان کی کانپ جائیں، پیر لرز جائیں، اے اللہ اس کے باوجود اگر وہ شرارت کرتے ہیں تو ایسوں کے لیے زمین کو پھاڑ دے، ایسوں کے لیے زمین کو شق کر دے، ایسوں کے لیے زمین کو ان کے لیے تنگ کر دے، اے اللہ ان کا جینا دشوار اور محال کر دے۔ اے اللہ تو فسادی کو پسند نہیں کرتا، نہ فساد کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اے اللہ تو ذرہ برابر فساد کو پسند نہیں کرتا۔ لڑائی جھگڑوں سے، فتنوں سے، غیبت سے، برائی سے بہت دور دور تک ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو روزے گزر چکے ہیں ان روزوں کو قبول فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، وقت کی قدر کرنے والا بنا، چند ایام بچے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اختلافات سے بالائے طاق رہ کر ہم کو ایک ہو کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جہاں جہاں دعائیں ہو رہی ہوں ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال عطا فرما۔ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً ادارہ مدینہ العلوم کو ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ ادارے کی جانب سے مسجد انبیاء میں کہ آج اے اللہ بورویل بور ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ جس طرح تو نے آب زمزم کام کے آغاز سے پہلے حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کنویں کو جاری فرمایا تھا، اسی طریقے سے اے اللہ تو اپنے گھر پہ، اپنے گھر سے ابتدا کے لیے اے اللہ اس بور کو پانی سے لبریز فرما۔ جو ادارے کے نگرانی میں اے اللہ تعمیر ہونے جا رہی ہے اس میں خیر عطا فرما، عافیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دین کے کام میں لگے ہیں، دین کے نام پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا وقت قربان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہر ایک قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی ارادہ ہے، ان سب کے جائز ارادوں کو مکمل فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، علماء کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ بیواؤں کو اثر نو زندگی عطا فرما۔ بیواؤں کو اے اللہ راشن سے زیادہ ان کے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کا نکاح ہو جائے گا تو اے اللہ راشن خود بخود اپنے آپ کو انتظام فرما دے گا۔ اے اللہ بیواؤں کا اثر نو نکاح عطا فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، پڑھنے والے بچے بچیوں کو کامیاب عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس مرتبہ 10th اور انٹر کے ایگزامز ہو چکے ہیں اور بعض بچوں کے ہونے والے ہیں 2 اپریل سے، ان بچوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ کل آنے والے اتوار کو رمضان، اے اللہ کوئز کے نام پر ایگزام لڑکے اور لڑکیاں لکھنے والی ہیں، ان کے ذہن کو کھول دے، اے اللہ انہیں رمضان سے واقف کرا، رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان کے احکام سے محبت کرا دے، اے اللہ تاکہ رمضان کی عبادت بھی اچھی ہو، بڑوں کی خدمت بھی ہو جائے، چھوٹوں پر شفقت بھی ہو جائے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔